چلو مقابلے کے لیے تمہیں چلنا ہے. دشمن آ چکا ہے 1000 کے لشکر کے ساتھ. صحابہ کے پاس 50-60 تلواریں بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ڈنڈے تھے ہاتھوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا, نکال کر کے لایا. میں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال کر کے لایا اور کہاں پہنچایا؟ بدر کے اندر پہنچایا. یہ آئے تھے قافلہ لوٹنے کے لیے, لیکن آگے کیا پہنچایا؟ وہاں ابو جہل کا لشکر 1000 کی جماعت, لوہے میں ڈوبی ہوئی اس کی فوج, زرہوں کے اندر, نیزوں کے اندر, اور یہ نہتے بیچارے. ان کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں, پہننے کے لیے جوتا نہیں, ہاتھ میں اٹھانے کے لیے ڈنڈا بھی ہر ایک کے پاس نہیں, بس کسی کے پاس کوئی لکڑی کے بے سر سامانی کے عالم, کھانے کے لیے کچھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں لایا اور ادھر سے ابو جہل کو میں نے مکہ سے اٹھا کر کے لایا. کیوں لایا؟ آج میں فیصلہ کرنے والا ہوں, میں آج دکھانے والا ہوں دنیا کو. کیا دکھانے والا ہوں؟ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں تمہیں کہ کون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ہے, جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اور کون ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہے. جب جمع ہوئے تو 1000 والا لشکر غالب آنا چاہیے, لیکن کیا ہوا؟ وہ 313 نہتوں کی جماعت وہ ان پر ایسے غالب ہو گئی کہ دنیا حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اور یہ کوئی سورما نہیں تھے, کوئی لڑائی نہیں جانتے تھے. اللہ نے اپنی مدد کی. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے اندر. ایک تو یہ تھا. اگر اس وقت صحابہ کو کہا جاتا چلو جی آپ کو مقابلے کے لیے جانا ہے, تو صحابہ کرام میں بہت ساروں کے پاس تیاریاں نہیں تھی, وہ تیاریاں کرتے اور کچھ نہ کچھ اپنے طور پر اسباب اختیار کرتے. لیکن اللہ نے بتا دیا میں تمہاری تیاریوں کی وجہ سے تمہیں کامیاب نہیں کروں گا, میں جب کامیاب کروں گا تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر کامیاب کروں گا. انسان کو دھوکا ہے کہ میرے اس کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے, میرے اس کرنے سے یہ کام ہو گیا. کوئی کام کسی کے کرنے سے, اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اے اللہ ان تہلک هذه العصابہ اليوم لن تعبد الى یوم القیامہ. اے اللہ اگر تو نے یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک کر دی تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیری عبادت کا نام, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ حالت تھی. اللہ نے کر کے دکھایا. اسی لیے جب بھی کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی اصحاب بدر سے بھی کم تعداد میں ہم رہ گئے, لیکن وہ بدر والے تھے میرے بھائیو, وہ ایمان والے تھے. ان کا ایمان اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو, ان کے ایمان کو گندا بنا دیا تھا. ان کے دلوں کا, ان کے تقوی کا امتحان لیا تھا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے. آج جب ہمارے امتحان کا وقت آتا ہے ہم سارے حدوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ایسی جگہ جہاں امتحان نہ ہو. یہاں مال دینا پڑے گا, نہیں مال بھی میرا بچنا چاہیے. یہاں جان لگانی پڑے گی, نہیں جان بھی نہیں جانی چاہیے. وقت دینا, وقت بھی نہیں جانا چاہیے. پھر کیا ہے, بس میں دور رہوں گا جہاں مجھے نہ کوئی جان دینی پڑے نہ مال دے. یہ منافقین کا کام. پھر ایک وقت آیا سن 10 نبوی میں ہجری میں, اور غزوہ تبوک کا موقع آیا. سورہ برات کے اندر بدر کا بھی ذکر ہے, سورہ برات کے اندر غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے. اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا کسی کو بھی اپنے گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے.
मा कान लिअहलिल मदीनति वमन हौलहुम मिनल अहराबि अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह। किसी भी मदीना के बाशिंदे के लिए इजाजत नहीं है कि वो घर के अंदर बैठे। मदीने के अतराफ में जो बस्तियां हैं, इन बस्तियों में रहने वाले किसी भी फर्द को ये इजाजत नहीं है कि वो घर के अंदर बैठे, बल्कि सबको निकलना है। नुफूर आम, हर एक को, जितने भी बालिग लोग हैं सब निकलो घरों से। गज़वे तबूक जाना है, 1400 किलोमीटर दूर जाना है, और गर्मी का वक्त है, खजूर के बागात लबालब खजूरों से पके हुए हैं, और यही है कि जिस वक्त में कटाई का वक्त है और खजूर के बागात का वो मौका है कि अब ये पूरे साल की आमदनी इसके जरिए से हमें होगी, लिहाजा इस मौके पर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हमें रहना ही नहीं। अब जाने में भी 1 महीना लगेगा, आने में भी 1 महीना लगेगा, और इस 1 महीने 2 महीनों में सारा सीजन खत्म हो जाएगा, खजूरें भी जाया, हमारी जिंदगी का क्या होगा। लोग ये सोचने लगे, यानी हम जैसे। तो मुनाफिकीन जो थे उन्होंने कहा, किसी ने कहा नहीं जी इस वक्त में मुनासिब नहीं है जाना, और मुझे ये उज़्र है, किसी ने दूसरा उज़्र, किसी ने, जो मुनाफिक थे वो पीछे रह गए, ईमान वालों में से कोई भी पीछे नहीं रहा। सब ने, सिर्फ 3 पक्के ईमान वाले थे, उन्होंने सोचा हम आज नहीं कल कुछ इंतजाम करके जाएंगे इधर से, फिर चूंकि लंबा सफर है लिहाजा आज कल में हम, ये काफिला आहिस्ता आहिस्ता चलता है, हम 2-3 दिन में फिर तेज चल करके इनके साथ मिल जाएंगे। इस तरह से ये 2-3 बंदे उनका, वालसलासतिल्लदीन खुल्लिफू हत्ता इदा दाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत व दाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। फज़ाइल अमाल में इनका वाकया आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक ने अपने आप को सतून से बांध दिया, और एक ने अपने आप को घर के अंदर कैद कर दिया, और एक के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा इससे कोई बात नहीं करेगा। और फिर किस तरह से उनकी जिंदगी गुजरी है कि जमीन अपनी वसअत के बावजूद उनके ऊपर क्या तंग हो गई, और फिर उसके बाद क्या मामला हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और फिर उनको जो है माफ कर दिया। तो अर्ज करने का मकसद मुझे ये है इस पूरे वाकये से कि इतना लंबा सफर था, और इस मौके पर अल्लाह ताला हर एक को निकलने की, निकलो घर में किसी को नहीं बैठना है। जब वहां मकाम मैदान बद्र के अंदर अल्लाह ताला 313 से इतनी बड़ी फतह दिला सकते थे, तो यहां पर सब सहाबा को क्यों कहा जा रहा है सब निकलो। यहां पर तो 313 400-500 चले जाते, बाकी सारे सहाबा जो है मदीना के अंदर रह लेते। ऐसा क्यों कहा कि सबको निकलना है। और फिर आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये सुन करके कि जब सफर हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस उस सफर में खुद तशरीफ ले गए, सहाबा भी चले गए, वहां लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई भी नहीं हुई, वहां लड़ाई नहीं हुई। ऐसे ही पड़ाव किया सहाबा ने, वो दुश्मन भाग गए, वापस आ गए। तो अल्लाह को पहले पता नहीं था वहां लड़ाई नहीं होगी? पता था अल्लाह को लड़ाई नहीं होगी। फिर यहां से आर्डर इतना सख्त क्यों है, सबको निकलना है। हाँ, वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह देखना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, किसका ईमान उसके बाग पर है वो रह जाएगा, जिसका ईमान अल्लाह पर है वो निकल जाएगा। अल्लाह सच्चों को झूठों से अलग करने के लिए, मुनाफिकीन से ईमान वालों को अलग अलग करने के लिए आज का ये जबरदस्त आर्डर दिया गया, और वहां पहुंच करके लड़ाई भी नहीं हुई। सिर्फ ये दिखाना कि हम दोनों को किस तरीके से अलग अलग, कौन दूध पीने वाला कौन मूत पीने वाला है, अलग हो जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ। अब भी ये हालात आने वाले हैं कि अब जो कमजोर ईमान वाले हैं बहुत सौ के ईमान के लाले पड़ जाएंगे, और जो पक्के होंगे तो वो पक्के से पक्के बन जाएंगे, क्योंकि आगे इमाम मेहदी के साथ चलना है, इमाम मेहदी के साथ निकलना है। वहां पर मुनाफिकत नहीं चलेगी, वहां अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं चलेगा। वहां पर ठोस ईमान होगा तो ही इंसान मंजिल को पा सकता है, ठोस ईमान होगा तभी चल सकता है। दुनिया के अंदर इनकिलाब मुनाफिक नहीं ला सकते हैं, ठोस ईमान वाला ला सकता है। इसके लिए मेरे भाइयों
آج کے حالات اب تربیت کے حالات شروع ہو گئے. آج آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے پریشانیاں, سب لوگ رو رہے ہیں, پریشان ہو, یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا. ان سب میں ہماری تربیت ہو رہی ہے, ان سب میں ہمارے دینی نشوونما بڑھ رہی ہے. اب ہمارے ایمان کے وہ خریدار بھی پہنچیں گے جو ہم سے ہمارا ایمان خریدیں گے. ایک طرف پریشر ڈالو, دوسری طرف جا کر 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ ان کی جیب میں ڈالو, 1,00,000 2,00,000 روپیہ دے کر کہو کہ آپ ہمارے دین کے اندر آ جاؤ. یہاں سے وہ دیکھیں گے ہاں بھائی اسلام میں تو کچھ بچا ہی نہیں, وہاں سے وہ اس کے اندر چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو پکا ایمان والا ہوگا وہ دجال سے بھی کہے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو دجال ہے, تیرے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کافر ہے. وہ اس کے 2 ٹکڑے کرے گا. حدیث میں آیا ہے اس کے ساتھ شعبدے کے طور پر جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی. وہ جنت اور جہنم لوگوں کو دکھائے گا اور سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے. ہمارا نیتا ہے, یہی سب سے بڑا ہے, یہی ہے ہم خدا, یہی سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے پاس ساری طاقت ہے. لہٰذا سب لوگ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. اور وہ اس وقت میں جب ایک ایمان والا اس کو ٹکر جائے گا آگے سے, کہے گا تو بدبخت ہے, کافر ہے, تیرے پاس اور ہے کیا. تیرے ماتھے پر لکھا میرے محبوب نے کب فرمایا تھا کہ اس وقت میں دجال آئے گا. تیرے سامنے یہ شیطانی طاقتیں ہیں, اللہ کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے سامنے تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دجال دکھائے گا اپنے ان حواریین کو اور اپنے ساتھیوں کو کہ اچھا یہ مجھے ایسا کرتا ہے, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے. 2 ٹکڑے کر دے گا اور یہ ختم ہو جائے گا, تڑپ کر وہ رہ جائے گا. اور پھر اس کے بعد دجال کہے گا دیکھو لوگوں یہ ابھی انکار کر رہا تھا, میں اس کو پھر جوڑتا ہوں. ایسے جوڑے گا, وہ جڑ جائے گا, انسان کا جسم جڑ گیا, وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. دجال کہے گا دیکھ میں نے تجھے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر تجھے جوڑا, بتا اللہ کے سوائے ایسا کون کر سکتا ہے, پھر بھی نہیں مجھے مانتا ہے. تو وہ ایمان والا کہے گا کافر اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تو وہی دجال ہے, کیونکہ میرے محبوب نے کہا تھا کہ 1 مرتبہ تو وہ کاٹ سکتا ہے, اگر تو خدا ہے اب مجھے کاٹ کر کے دکھا. دوسری مرتبہ وہ نہیں کاٹ سکتا ہے. 1 مرتبہ اس کا چمتکار ہر بندے پر چلے گا, دوسری بار نہیں چلے گا. تو یہ ہے وہ طاقتیں آنے والی ہے. ان طاقتوں کے آنے سے پہلے دجالی طاقتیں دجال کے لیے میدان سجا رہی ہے, اسٹیج سجائیں گی. اور دجال کو آنا ہے کہاں سے, اسرائیل کے راستے سے. لہٰذا اس کی حمایت والی طاقتیں اس کے لیے اپنا راستہ بنائیں گی. اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بنا رہے. تو ایسے وقت میں جب دنیا کے اندر تبدیلی اور ایک ٹرننگ پوائنٹ بن رہا ہو اور ایک دنیا کے اندر تبدیلی کا آغاز ہو رہا ہو, تو ہمیں اپنے ضمیروں کے اندر مثبت تبدیلی لانی ہے, اپنے سوچوں کے اندر تبدیلی لانی ہے. اور اس وقت میں ہماری ذمہ داری صرف اپنی اصلاح کی نہیں ہے بلکہ اس پورے علاقے کی اصلاح کی ذمہ داری. مجھے بڑا رشک آتا ہے اس علاقے کو دیکھ کر. اگرچہ ہم غریب ہیں, ہمارے گھروں میں اتنے اونچے محلات نہیں ہیں, ہمارے پاس دنیا کی زندگی کے وہ وسائل نہیں ہیں, تمدن کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں, ہم ہر لحاظ سے پستی میں ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس دین کو تھامنے کی وجہ سے ہم اتنی یکجہتی کے ساتھ رہتے ہیں کہ یہاں کوئی مسلک نہیں, کوئی فرقہ نہیں, کوئی تفرقہ نہیں, کوئی ایک دوسرے کے خلاف بغاوت نہیں. نماز میں آ گئے تو ایک مسجد کے اندر سارے اکٹھے ہو گئے. آپ دیکھیں گے بانیحال کے اندر ہی ایسی مسجدیں ہیں جہاں لوگ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے مقتدی نماز نہیں پڑھتے, وہ دوسرا امام رکھتے ہیں, بلکہ کسی مسجد کے اندر 2 جماعتیں بھی ہو رہی ہے. یہ ٹکراؤ ہو گیا, یہ مسلکی اختلاف بن گیا. اور اللہ نے اس علاقے کو پاک رکھا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, پھر ایسے حملے اب ہونے والے ہیں. ہمیں اس موقع پر اپنے علاقے کے اندر دائیں بائیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بھائیو حالات ایسے آنے والے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے. لوگ لالچیں دے کر کے آپ کے گھروں میں پہنچیں گے. ہاں آپ کا مکان کمزور ہے, اس مکان کو اچھا بنائیں گے, اس کو ترقی دیں گے,
کتنا خرچہ لگے گا، بناؤ اسٹیمیٹ 20 لاکھ، کوئی بات نہیں 20 لاکھ روپے آ جائے گا، آئیے آپ ہمارے ساتھ جوائن کیجئے۔ اور کس چیز میں جوائن کرائیں گے؟ کوئی اچھی تنظیم نہ، یہ اچھا کام ہے، رفاہی کام ہے، ان کے ساتھ مل جل کر کے رہنا ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو کیپچر کر کے پتہ نہیں کسی عیسائی مشنری میں پہنچائیں گے، احمدی مشنری میں پہنچائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس طرح آپ کو اپنے اس کے اندر جال کے اندر پھنسا دیں گے، پھر آپ پھڑپھڑائیں گے لیکن نکل نہیں پائیں گے، ان کا کام پورا ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی مرتد ہو گیا، گمراہ ہو گیا، سمجھو ہم سب ہار گئے، ہاں سب ہار۔ اس لیے دائیں بائیں اس بات کی فکر کرنی ہے، کون آ رہا ہے، اس علاقے میں کون آیا، کیوں آیا، فلاں ہمارا بندہ باہر تھا، وہ کہاں تھا، وہاں سے آیا، گھر پہنچا، تو گھر کے ذمہ داروں کی، گاؤں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے وہ اس سے پوچھیں وہاں کے تاثرات کیا ہے، آپ کہاں کہاں گئے تھے، کیا دیکھا تھا، اس کا ذہن دیکھیں۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں، بانیحال کے اندر ہی ایک علاقے سے